السلام علیکم گائز. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ 55 آف نمل. مجھے یاد نہیں آ رہی کون سا ایپیسوڈ ہے، جون سی بھی ہے. چلیں، کسی خبر کے تہ خاک آگ زندہ ہو، ذرا سی دیر ٹھہر اور دیکھ بھال مجھے. سرما کے دھندلکوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی. حنین خوابیدہ چہرے کے ساتھ کچن کی گول میز پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی. وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی تھی، الارم بھی نہیں لگاتی تھی. الارم کے باوجود نہ اٹھی تو ڈر لگتا تھا، مگر باقی کی 4 نمازیں پڑھنے لگی تھی. ٹیچر نے کہا تھا کہ جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو. وہ 7:30 بجے فجر پڑھ لیتی تھی، قضا اور روشن. مگر گرل کم تھا. ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری نظر دوڑائی. زمر سیاہ کوٹ میں ایک فائل پڑھتی چائے پی رہی تھی. بالکل محنک سی اسامہ اسکول یونیفارم میں ناشتہ جلدی کر رہا تھا. ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورنٹ جانے کی تیاری میں تھی. ایک میں ہی ہوں، نکمی اور ناکام. اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا تھا. سست روی سے لقمے زہر مار کر کھانے لگی تھی. تبھی بیل ہوئی. ندرت باہر کو لپکی. حنین کو صداقت کی آواز سنائی دی. اسے گاؤں سے آج واپس آنا تھا. وہ سر جھکائے کھاتی رہی. تبھی اسامہ اس کے قریب کھسکا. بھابی آ نہیں رہی، بھابی آ گئی ہے. حنا نے چونک کر سر اٹھایا. دور سامنے داخلی دروازے پہ ندرت مسکرا کر صداقت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی. صداقت کی عمر کی یعنی حنین سے چھوٹی، سانولی، دبلی پتلی، بالوں کی کس کی چوٹی کیے مگر تھوڑا سا سنہری زیور پہنے وہ گاؤں کی مزاحرہان جیسی لگتی تھی، مگر صاف ستھری اور اچھی تھی. حنا، صداقت کی بیوی کا کیا نام ہوگا؟ امانت؟ سیم پھر اس کے کان میں گھسا. اور ان کے بچوں کا؟ خیانت، خباثت. دونوں بہن بھائی ہاتھ مار کر ہنسے. زمر نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی. اس کا نام امانت نہیں تھا، حسینہ تھا. سیم نے تو خیر بامشکل ہنسی کا گلا گھونٹا، مگر حنین کھانسی کے بہانے تھوڑا بہت ہنس گئی. خیر. سب نے اٹھ کر حسینہ بیوی کو خوش آمدید کہا. ندرت نے جانے سے پہلے اسے کچن دکھایا، کام سمجھایا. اب آ گئی ہے تو کیا نخرے اٹھانے، پہلے دن سے کام پہ لگے گی تو عادت ہوگی. اور پھر یکے بعد دیگرے سب گھر سے رخصت ہو گئے. صداقت نیچے بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا اور حنین سائیں سائیں کرتی خاموش گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی بالآخر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی. ایک سست نظر در و دیوار پہ ڈالی. یہ کمرہ اتنا بکھرا کیوں لگتا ہے، جیسے چیزوں کا رش لگا ہے، مگر کہاں سے صفائی شروع کرے اور کون کرے. کچھ دیر بور ہوتی رہی، پھر نیچے آئی تو حسینہ دوپٹہ کسے کچن صاف کر رہی تھی. لمحے بھر کو حنا سیڑھیوں کے اختتام پہ ٹھہر سی گئی. کچن کاؤنٹر ابھی صاف نہیں کیا تھا اس نے. میلے برتن اکٹھے کر کے سنک میں رکھے تھے اور فرش کا جھاڑو لگایا تھا، مگر وہ کچن جس کو وہ ہفتے میں رگڑ کر تھک گئی تھی، وہ کچن ایک دم چمکنے لگا تھا، صاف ستھرا، نکھرا. وہ الجھی ہوئی سی اوپن کچن کے دہانے پہ آ رکی. یہ تم نے کیسے صاف کیا؟ تذبذب سے بولی تھی. ڈسٹ بن کا نیا شاپر لگاتی حسینہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا. باجی، اللہ جہنم رسید کرے میری پھپھی کو، بڑی کوئی فتنہ عورت تھی وہ. ایسے نہیں کہتے فوت ہوئوں کو. اور ڈپٹ کر بولی. جی باجی، مگر وہ پوری فوت نہیں ہوئی. بدرو اب بھی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے. مگر ایک بات وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شانو مجھے پیار سے بلاتے ہیں. وہ کہتی تھی، شانو، جب تک کسی کمرے کے چاروں کونوں سے رگڑ کر گند یا چیزیں نہ نکالی جائیں، تب تک کمرے کی لاکھ صفائی کر لو، صفائی نہیں لگے گی. فرش کے کونے صاف کیے میں نے، اور اس شیلف کاؤنٹر ٹاپ کے پینٹ میں بولے جانے والا لفظ کے کونوں میں رکھی ساری چیزیں اٹھا لیں. باجی، جب کونے خالی ہو جائیں تو صفائی ہوتی ہے، کونوں کو ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا باجی، ہیں ہم گاؤں کے لوگ، مگر یہ باتیں صرف ہم لوگ ہی جانتے ہیں، ورنہ آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں سکھا سکتے. ایک سوال کیا پوچھ لیا. تازہ اسلام آباد آئی مٹیارن کو اپنا احساس کمتری چھپانے اور روب ڈالنے کا موقع مل گیا. عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی. مثلاً یہ صداقت گاؤں میں جا کر سب کو بتاتا ہے کہ مالکن کی بیٹی سارا وقت کمپیوٹر پہ بیٹھی رہتی ہے. مگر اس حسینہ نے ایسی بات کہہ دی تھی جو حنا کے دل کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھی تھی. غلط، بالکل غلط. وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹرز انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے فوراً اوپر واپس بھاگی، پھر رکی. زیادہ باتیں نہ بنایا کرو. ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا. اور دھیان سے کام کرو. رعب سے ڈپٹ کر تیز سیڑھیاں چڑھتی گئی. حسینہ بڑبڑاتے ہوئے جھاڑو دینے لگی. اپنے ندرت کے کمرے میں آ کر حنا فرش پہ بیٹھی اور
پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ گوگل صاحب اپنا خالی چوکھٹا لیے مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ صداقت کی شادی کے دنوں میں جب اسے گھر صاف کرتے وقت اپنی غلطیاں سمجھ نہیں آتی تھیں تو سوچا امی سے پوچھے، مگر امی ڈانٹیں گی کہ جب پہلے کہتی تھی تب کیوں نہیں سنا۔ کبھی سوچا بڑے ابا کو فون کرے، پھر تو ان کی اخلاقی فتح ہو جائے گی کہ پوتی نکمی ہے۔ کبھی خیال آیا زمر، مگر یہاں انا آ گئی۔ سیم سے پوچھنا اپنی بےعزتی کروانے کے مترادف تھا۔ صرف سعدی تھا جو سب کی سنتا، سب کی مدد کرتا، مگر سعدی نہیں تھا۔ لیکن گوگل بھی تو تھا اس کا پرانا دوست۔ اس نے پوچھا کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے، کیسے رکھا جائے اپنے کمرے کو صاف اور آرگنائزڈ؟ لمحے بھر میں جوابات نگاہوں کے سامنے چمکنے لگے تو یہ پہلی دفعہ تھا جب حنین ذوالفقار یوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھر سے باہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھر کے اندر تھی۔ صاف لڑکی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ پھینکے بلکہ ڈسٹ بن میں پھینکے۔ گوگل اسے سمجھا رہا تھا، اپنی الماریوں سے شروع کرو، سارا سامان، اور سارے سے مراد ہے سارے کا سارا سامان باہر نکالو۔ 3 ڈبے بناؤ، ایک ردی کا، ایک خیرات کا، اور ایک وہ جو تمہارا ہے۔ وہ شاید گھنٹہ بھر بالکل سن سی یک ٹک پڑتی رہی، پھر اس نے آستین اوپر چڑھائے، دوپٹہ کسا، بال باندھے، ان سے اپنے کمرے کو دیکھا، آنکھوں میں چمک لیے وہ اونچا سا بولی تھی، میں اس ملک کی سب سے آرگنائزڈ لڑکی بننے جا رہی ہوں۔ شکر ہے سیم نہیں تھا ورنہ وہ اتنا ہنستا کہ بس۔ حنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سوگر لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سنبھال کر رکھتی ہیں۔ غلط، وہ کنجوس اور گندی لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر گند ہوتی ہیں۔ اس نے الماریاں خالی کی، دراز الٹے، شیلف کا سامان بھی فرش پہ ڈھیر کیا، چیزیں چیزیں چیزیں۔ ہم بذات خود اتنی گندی میلی قوم ہیں، ردی سے الماریوں کو بھر کے رکھتے ہیں، مگر اب مزید نہیں۔ گوگل نے کہا تھا ہر وہ چیز جو تم نے پچھلے 2 سال سے استعمال نہیں کی وہ پھینکو، قابل استعمال چیز خیرات کر دو اور صرف ضرورت کی چیز واپس رکھو۔ اس نے بھی 3 ڈھیر لگانے شروع کیے، میک اپ کا، ایکسپائرڈ پرانا سامان، پرانی چوڑیاں، پرانے کپڑے، کاغذ، کاپیاں، کتابیں، جوتے، سوکھے ہوئے قلم، خالی ڈبے۔ اف، اتنا گند! جب اس کے تینوں ڈھیر مکمل ہوئے اور وہ اٹھی تو کمر دکھ رہی تھی، مگر حسینہ کو آواز نہ دی۔ انا خود ہی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپروں میں سب ڈالا اور باہر رکھ آئی۔ کچن سے اخباریں اٹھائی اور اپنی الماریوں میں بچھائیں، شیلف صاف کیے، چیزیں درست کر کے جوڑ کے رکھیں، دراز صاف اور ہلکے ہو گئے۔ جب ساری الماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا اٹھا لائی، ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پہ بھی جھاڑو لگاؤ، جو حکم وہ بھی کیا۔ پھر گیلی اخبار سے شیشہ صاف کیا، گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی، جھاڑو لگایا، صوفے اور پلنگ دھکیل دھکیل کر اور بالخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا، رگ کو ویکیوم کیا، فرش پہ موپ لگایا۔ موپ دھونے کی ہمت نہیں تھی، وہ ایسی ہی کچن میں حسینہ کو دے آئی۔ اب ٹوٹتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرے کو دیکھا تو طمانینت کا احساس ہوا، مگر ہاں بیڈ شیٹ رہ گئی، جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ اف، سب اتنا نکھر گیا تھا، صاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا، پنکھے پہ جالے تھے۔ نو، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کڑائی تھی۔ اب اگر اوپر جالوں والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ کیا کرے؟ دوڑ کر گوگل سے پوچھا، جواب پا کر سکھ کا سانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز رکھ کر کھینچی، اوپر سٹول رکھا اور پرانا تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی، ایک ایک پہ باریک کور چڑھایا اور رگڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے۔ پنکھا گزارے لائق صاف ہو گیا، جالے نیچے بھی نہیں گرے۔ اب جب نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما کر اپنے کمرے کو دیکھا تو دل میں سکون سا بھر گیا۔ ایک تشویش کا احساس تھا کہ یہ کمرہ اندر تک، الماری کے دروازوں اور نیا خانوں تک صاف ستھرا ہے۔ صفائی کا احساس، طمانینت انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی حالت شدید گرکوں ہو چکی تھی، مگر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ صاف ستھری استری شدہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر بال برش کیے، پرفیوم لگا کے نماز پڑھی، نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو گئی۔ بھری کوئی میٹھی نیند تھی جو اس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل ہٹا کر دیکھا، مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جلی تھیں۔ وہاں اسامہ، ندرت کھڑے زمر سے بات کر رہے تھے، جو کوٹ اور پرس اٹھائے چوکھٹ میں کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، واقعی بھابھی آج اس نے بہت کام کی ہے، آپ کا کمرہ تو چمک رہا ہے۔ حنین نے پلکیں جھپکی، کوہنی کے بل اٹھی، کمر ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ پنکھا، لائٹس، ہر شے صاف کی ہے، الماریاں تک جوڑی ہیں،
ندرت کی آواز میں ستائش تھی۔ حنا خوابیدہ آنکھوں اور لبوں پہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی، دل بلیوں کا اچھلنے لگا تھا۔ ادھر اسامہ کہہ رہا تھا، واہ امی، یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حنین کا منہ کھل گیا، وہ ایک دم بالکل شل ہو گئی۔ زمر نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا، تبھی پکارا، حنین تم نے اپنی نگرانی میں اسے صفائی کروائی تھی نا؟ ویسے صداقت سے کہیں زیادہ سلیقہ شعور ہے یہ لڑکی، آئی ایم امپریسڈ۔ حنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا۔ وہ سب اب بار بار حسینہ کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈھیروں آنسو حنا کے حلق میں جمع ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتہ تھا وہ رونے لگ جاتی، سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا۔ کہاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری، تجھے عزیز تیرے خواب، اپنا حال مجھے۔ اس چمکیلی مگر ٹھنڈی دوپہر آبدار عبید اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا جسے لہراتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ آبی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آ کر ڈبہ دکھایا، اوپر فارس غازی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے تیزی سے بیلٹ کھولی اور باہر نکلی۔ گیٹ پہ مامور گارڈز اس طرف آنے لگے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پلٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی۔ یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ڈبہ بڑھایا۔ آبی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ڈبہ تھاما۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنے موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا۔ دیر بعد وہ وہاں سے دور ایک ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں کار روکے اندر بیٹھی تھی اور ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک چٹ رکھی تھی جس پہ ایک نمبر درج تھا۔ وہ سوچتی رہی، بالآخر اس نے موبائل نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پہ کال مل گئی تھی۔ بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز سنائی دی تھی، میرا پارسل مل گیا۔ آبدار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کی جیل میں 5 کلومیٹر تک موبائل جیمرز نہیں لگے ہوتے؟ ہمیں جیمرز کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ کنفیوزڈ ہوں، اس پین کا کیا کروں؟ اس نے لکڑی کا کیس کھولا۔ اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری قلم رکھا تھا۔ وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے پہ نب باہر نکلتی تھی۔ اسے مت چھوئیں، وہ جلدی سے بولا تھا، اس میں سائنائڈ ہے، زہر۔ آبدار نے جلدی سے کیس بند کیا۔ خوبصورت پیشانی پہ لکیریں ابھری۔ میں اس کا کیا کروں؟ یہ اسے دینا ہے، وہ دھیما سا بولا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ دفاع از خشیتین، یعنی دفاع ذات۔ آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں۔ مگر پھر وہ برہم ہوئی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں، ہاشم سے دغا کروں، بین الاقوامی قوانین توڑ دوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے قلم اس تک پہنچاؤں؟ یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں صرف درخواست کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا وہ آستین موڑے فون کان سے لگائی کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ برہمی، وہ غصہ، وہ بے بسی سب مفقود تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آبدار کے تنے نقوش پھر سے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے وہ بھی مسکرا دی۔ اور میں یہ کیوں کروں گی؟ بدلے میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ مثلاً کیا؟ وہ شرارت سے نچلا لب دبا کر بولی۔ جو آپ کہیں۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ آپ میرے ساتھ چائے پئیں گے؟ کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں مینچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ چائے؟ 2 دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے، ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں ملے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، سر جھکائی، نفی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے بولا، میں شادی شدہ آدمی ہوں آبدار بی بی۔ پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ترنت بولی، اوکے، میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اگر میں باہر آیا تو، مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی، فارس نے نرمی سے یاد کروایا۔ لیکن جب میں اس سے مل لوں گی تو فصیح کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں۔ اس کی آواز سنجیدہ اور بے لچک تھی۔ آبی نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا؟ کیا کرنا؟ جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر ہم سب کو کنٹرول کرنا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ لبوں پہ مسکراہٹ پھر سے ادھر آئی۔ آبی مسکرا دی۔ میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی، دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ٹھنڈی سانس بھری، آپ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا، آبدار؟ وہ ٹھہری۔ تھینک یو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔
آبدار عبید کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں قصر کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھی۔ لاؤنج میں کنارے پہ کھڑی کھڑکی کے آگے شاہانہ کرسی پہ بیٹھی جواہرات کرافرڈ سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی تھی، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم؟ آپ کا اس ہفتے ایک فوٹو اوپی کرنا ہے زلزلہ متاثرین کے ساتھ۔ وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اپنے سیل فون پہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد، کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟ مسز کاردار، سب کو معلوم ہے کہ فوٹو اوپیز جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی چاہیے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے اس کا فوٹو اوپی اتنا ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے مجھے ہائر کیا ہے نا، سو مجھے اپنا کام کرنے دیں، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ جواہرات نے جواباً ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھپکا۔ جو تم کہو۔ لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی فیونا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر کو دیکھا اور پھر ناخوشی سے ناک سکوڑتی واپس کام کرنے لگی۔ وہ جواہرات کا اب صرف پی آر او نہیں تھا، نہ ہی وہ صرف اس کا امیج کنسلٹنٹ تھا، وہ اس کا باڈی مین بنتا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کار رکی، دروازے کھولے اور ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں سامنے اونچے قصر پہ جمائے، چہرے پہ سختی اور برہمی تاری کے ساتھ نکلتے رئیس سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضمانت کے لیے واقعی کورٹ گیا تھا، مزید کیا معلوم ہو سکے؟ سر، فاطمی نے پچھلے 3 ماہ میں 4 دفعہ ہمارے جاننے والے ایک کورئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈ کروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اثاثے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطوں میں خرید رہا ہے۔ اچھا، وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ سنتا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ تمہاری جگہ خاور ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا، وہ کہہ کر لمحے کو رکا، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ اب بھی اس پہ نظر رکھو، صرف نظر آیا اور بس ایک سرسری نظر ماں اور اس کے باڈی مین پہ ڈال کر اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آرام دہ حولیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی۔ وہ احمد کی کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ آپ نے کال کی تھی، کوئی اہم بات تھی؟ جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خاور والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد وہ بالآخر ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہاشم، شیری اور تمہاری ڈائیورس کو 2 سال ہونے کو ہیں۔ سعدی، خاور، وہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں۔ فارس بھی قصہ پارینہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل، اور اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھ سے مسز شائستہ ذکی نے کہا کہ ان کے بیٹے کے لیے ہارون کو پیغام بھجواؤں۔ اگر ہارون آبی کے لیے انٹرسٹڈ ہوا تو مسز شائستہ ذکی باقاعدہ پرپوزل دے دیں گی، لیکن اگر تم آبی میں دلچسپی رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ کہنے کے ساتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ وہ بولا کچھ نہیں، مگر چہرے پہ سب لکھا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آبی کے لیے کسی اور کا پرپوزل عادت دے کر تم ڈسٹرب ہو، اس لیے فیصلہ کر لو۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر جواہرات کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ واقعی اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ سیڑھیوں کے اوپر کمرے کے آگے بنی ریلنگ پہ کھڑی نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آبدار، وہی آبدار، وہ شدید ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمرہ عدالت میں ہیٹر چل رہا تھا۔ زمر سرخ پرتیناک کے ساتھ اپنی میز پہ بیٹھی گواہ کے بیان کو سنتی کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے گلابی پڑ رہا تھا، آنکھوں تلے حلقے تھے۔ فارس کھائے پکائے نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی طرح پرسکون تھا، مگر اس کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں فکرمندی در آتی تھی۔ ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سماعت میں نہ آتی، اگلی تاریخ کا انتظار کر لیتی۔ زمر نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری روز روز شکل دیکھنے کا، مگر جو تمہارے گھر والے ہیں نا، وہ بہت پریشان ہیں، چاہتے ہیں تم جلد رہا ہو جو۔ تمہاری تو عادت ہے جیل جانا، تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو پڑتا ہے۔ فارس نے سکون سے اس کی بات سنی۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، جیسے مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ سر جھٹک کر وہ کٹہرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مسکراہٹ دبائے خاموش ہو گیا۔ کٹہرے میں اب کی بار ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، سانولا مگر سنجیدہ چہرہ، نفیس لباس اور اٹھی ہوئی گردن۔ اس کے سامنے کھڑا پروسیکیوٹر سوال کر رہا تھا۔ مقتول یعنی آپ کے شوہر قمر الدین صاحب،
فارس غازی کا ذکر آپ سے کرتے تھے؟ جی۔ آبجیکشن یور آنر، ہیر سے سنی سنائی بات۔ زمر نے بیزاری سے آواز بلند کی، ساتھ ہی زکام زدہ سانس ناک سکوڑ کر اندر کھینچی۔ یور آنر، مقتول کی بات کی اہمیت سے دفاع کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اوور آلڈ جج نے پروسیکیوٹر کی پوری توجہ سننے کی زحمت بھی نہ کی اور ناگواری سے زمر کا اعتراض رد کیا۔ وہ شدید کینہ پرور نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ فارس بار بار ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا تھا۔ جی، وہ اکثر فارس غازی کا ذکر کرتے تھے۔ اب وہ فارس اور اس کی دشمنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کر رہی تھی۔ زمر سر جھکائی کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی۔ اپنی باری آنے پہ وہ اٹھی اور اتنے ہی برے موڈ کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مسز قمر الدین، مقتول چند دکانوں کے مالک تھے، اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی موت کے بعد وہ پیسہ کس کو ملا ہے؟ وہ شرعاً تقسیم کیا گیا ہے۔ خاتون سنجیدگی اور بردباری سے بولی۔ چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ رقم آپ کے اور مقتول کی بہن کے حصے میں آئی ہوگی؟ جی ہاں، مقتول کی بہن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں، وہ پچھلے ماہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ مقتول کے سالے اور بہنوئی دونوں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی وٹے سٹے کی شادی تھی؟ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قمر الدین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کو اور آپ کے بھائی کو ملی ہے؟ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے زمر نے سادگی سے پوچھا۔ آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر تیزی سے اٹھا۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب نے تنبیہ بھری نظر زمر پہ ڈالی۔ مسز قمر الدین، وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ کیا آپ کا اور قمر الدین صاحب کا کوئی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے؟ جی ہے، وہ چونکی تھی۔ اور کیا جن دنوں قمر الدین صاحب جیل میں تھے آپ نے ایک خطی رقم نکال کر اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی؟ اس نے چند کاغذات باری باری جج اور پروسیکیوٹر کے سامنے رکھی اور ایک کاپی گواہ کو تھمائی۔ خاتون ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مسز قمر الدین، کیا یہ درست ہے کہ جب قمر الدین کو اس خطی رقم کے ٹرانسفر کا علم ہوا تو بینک آفس میں بیٹھے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا؟ جی، درست ہے۔ نگاہیں جھکائی وہ بولی۔ اور اس جھگڑے میں آپ کے بھائی نے قمر الدین صاحب کو شدید برا بھلا کہا اور اس جھگڑے کے 1.5 ماہ بعد قمر الدین صاحب کا قتل ہو گیا، کیا یہ درست ہے؟ جی، وہ ہلکا سا بولی، نگاہیں بدستور جھکی تھیں۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ وہ کورٹ کو ایک اور سسپیکٹ دے کر آرام سے مڑ کر اپنی کرسی کی طرف چلی آئی تھی اور پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ البتہ فارس نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ پروسیکیوٹر نے اب آبجیکٹ نہیں کیا؟ زمر چونکی۔ فارس تیکھی نظروں سے پروسیکیوٹر کو دیکھ رہا تھا جو سارا وقت خاموش بیٹھا رہا تھا اور اب گواہ کو ری ایگزامن کرنے اٹھ رہا تھا۔ ایک دم سے زمر کو احساس ہوا خرابی طبیعت کے باعث آج اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ مسز قمر الدین، وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، آپ نے وہ رقم کیوں نکلوائی تھی؟ زمر آبرو اکٹھے کیے آگے کو ہو کر بیٹھی۔ خاتون خاموش رہی۔ مسز قمر الدین، اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاضل عدالت کے سامنے آپ کا اور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ وہ رکی۔ 1 سال مجھے بریسٹ کینسر ڈائگنوز کیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکلوائی تھی میں نے۔ قمر الدین صاحب کو پریشانی سے بچانے کے لیے لا علم رکھا تھا۔ میرا بھائی ہر لمحے میرے ساتھ تھا۔ نگاہیں جھکائی وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمر نے کڑا کر آنکھیں مینچ لیں۔ پروسیکیوٹر اب اس کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کرا رہا تھا، پھر مڑ کر فاتحانہ انداز میں زمر کو دیکھا۔ کیا آپ ٹی کراس کرنا چاہیں گی گواہ کو؟ نو تھینکس، وہ تلخی سے کہہ کر کاغذ پہ لکیریں کھینچنے لگی۔ فارس نے دیکھا وہ صرف تکونے بنا رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت بڑا ثابت ہو رہا تھا۔ یقین حرف دعا بے یقین موسم میں بہت کٹھن تھا بچانا، مگر بچایا ہے۔ ہوٹل کے کچن کی ویران پری پینٹری کے دروازے سے اندر جانے کے بعد وسیع آبدار کو راہداری میں آگے لے آیا۔ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ وہ رکا۔ مس، آپ اپنا پرس، سیل فون کچھ بھی نیچے نہیں لے جا سکتی۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر ہارون صاحب آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ سفید لمبا سویٹر پہنے اور سرخ سکارف میں ملبوس آبی نے ایک چپتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور میز پہ اپنا پرس اٹھایا۔ چند قلم، موبائل، لپسٹک، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ میز پہ گرا تھا۔ وہ ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگی۔ فصیح شرمندہ ہو کر، نہیں اس کی خیر ہے، کہنے لگا مگر آبدار نے اسی خاموشی سے انگوٹھیاں میز پہ پٹکیں، کڑا اتارا، گھڑی کھول کر وہاں رکھی، سکارف تلے ہاتھ ڈال کر چین نوچ کر اتاری، دوبارہ سکارف تلے ہاتھ ڈالا اور اب سر کی پن اتاری، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کیا تمہاری تسلی ہوگی کہ اب میں کلیئر ہوں؟ اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن نہیں بجا، وہ ہر دھات سے پاک تھی۔ پھر مڑی اور اسی خوشگمی نظر سے فصیح کو دیکھتی بولی، اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا انٹرویو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک اور پین اٹھا لوں؟ کہتے ہوئے اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آف کورس مس۔
ابھی نے اسی برے موڈ سے نوٹ بک اٹھائی، سنہری پین اٹھایا اور پھر اس کی طرف بڑھایا۔ ان کو بھی چیک کر لو تاکہ کل کو اگر وہ بھاگ جائے تو تم مجھ پہ الزام نہ دھر سکو۔ لو چیک کر لو، میں صرف حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دے کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ آبی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہو لی۔ جب سعدی یوسف کو اس کے سامنے لا کر بٹھایا گیا تو وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ سعدی بھی خاموش مگر اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ وہی سفید شرٹ پہنے جو اب دھل دھل کر بے رنگ ہو چکی تھی۔ وہ آبرو بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، بالکل چپ۔ فصیح آبدار کے پیچھے آ کھڑا تھا۔ مجھے تمہارے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں چند سوال کرنے ہیں، خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نوٹ بک کھول کر قلم اس پہ جمایا اور پیچھے سے دبایا۔ نب نکل آئی اور اس نے بک پہ چند الفاظ لکھے، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے سر اٹھایا۔ مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے، یہاں کوئی میرے سے بات نہیں کروا رہا ہے، یہ کہتے ہیں اس کا فون آف ہے۔ ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھے کھڑے فصیح پہ ڈالی۔ آبدار نے گہری سانس لی اور نگاہیں اس پہ جمائے رکھے وہ بولی، تمہاری سرجری کے دوران خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے تم کلینکلی مر چکے تھے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس کیا؟ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے چینی سے مگر ضبط سے بولا تھا۔ ہاشم کو بتاؤ کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ تم نے کیا دیکھا؟ کوئی خواب، کوئی چہرہ، کوئی ایسا سفر جو تم بیان نہ کر سکتے ہو؟ تم میری مدد کرو گے یا نہیں؟ وہ سن رہی تھی، وہ اب کے بولا تو آواز بلند تھی، چہرے پہ دکھ تھا۔ میں نیوٹرل ہوں۔ اس نے کلک کے ساتھ پین بند کر دیا اور نوٹ بک پہ رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں مزید تمہاری باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ یاد آ جائے تو اس پہ لکھ دینا اور کسی گارڈ کو دے دینا، وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ فصیح آبی کی پشت پہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آبی نے آبرو سے قلم کی طرف اشارہ کیا، گویا التجا کی کہ اسے پکڑ لو۔ سعدی لمحے بھر کا تعامل کیے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی، پر باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ آبدار سنجیدہ سی اٹھ گئی۔ چلو فصیح، اگر زیادہ دیر ٹھہری تو مجھے تمہارے قیدی پہ ترس آ جائے گا، بے نیازی سے کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ جب فصیح رکا، 1 منٹ، مجھے اس کو چیک کرنے دو، اور سعدی کی طرف بڑھا۔ آبی منجمد ہو گئی، سانس تک رک گیا۔ فصیح نے سعدی کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اسے کھولا، اچھی طرح کنگالا، صفحے پلٹائے، ان کو سونگھا، کوئی نادیدہ انک ہو شاید، پھر مطمئن ہو کر بک واپس کر دی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آبی کی جان میں جان آئی۔ فصیح کو اس پہ شک نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب آبدار اپنے کسی مریض کو نوٹ بک اور قلم دے آئی تھی۔ فصیح اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہی منظر دیکھ چکا تھا جب مریض بتانے سے زیادہ لکھنا پسند کرتے تھے۔ بعد میں وہ فصیح کو نوٹ بک واپس لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اب بھی راہداری میں آگے بڑھتے اس نے فصیح سے کہا تھا، جب وہ مر جائے تو میری نوٹ بک واپس لے آنا۔ اور اندر اپنے خالی کمرے میں بیٹھا سعدی دیوانہ وار نوٹ بک کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ وہاں آبی کے نوٹ کردہ چند NDEs لکھے تھے۔ سعدی بے قراری سے ان الفاظ میں کچھ تلاش کر رہا تھا، کوئی پیغام، کوئی کوڈ، جبکہ سنہری چمکتا ہوا پین لاپرواہی سے میز پہ رکھا تھا۔ شکیب، اپنے تعارف کے لیے یہی بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو راستہ عام ہو جائے۔ قصر کاردار کے نیکسی میں اس صبح شور و غل برپا تھا۔ صداقت کام کر کے اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، آج بھی باہر تھا۔ حسینہ فارغ سی لاؤنج میں چوکی کھینچ کر بیٹھی گائے بگائے کچن کو دیکھتی اور ادھر ادھر ٹہلتی۔ ندرت بھی تو کچن کو ہی انگارہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بول رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حنین کو کچا چبا جائے۔ حسینہ سمیت سب کو وہاں سے نکال کر وہ اوپن کچن میں کاؤنٹر کے اوپر چلی کھڑی تھی، آستین چڑھائے، دوپٹہ کسے، بال باندھے وہ کچن کو ڈی کلٹر کر رہی تھی، گند سے پاک۔ جب ندرت کو معلوم ہوا کہ اپنا کمرہ حنین نے صاف کیا تھا تو کافی خوش ہوئی، حیران بھی، جتایا بھی، آج کہاں سے خیال آ گیا؟ مگر چلو اچھا ہے، اس کو بھی احساس ہوا گھرداری کا۔ یاد تک ٹھیک تھا، مگر جب آہستہ آہستہ دراز کھلنے پہ معلوم ہوا کہ آدھے سے زیادہ سامان حنین بیوی گھر سے باہر کر چکی ہے تو ندرت پہلے حیران اور پھر غصہ ہوئی۔ حالانکہ حنین نے کام کی کوئی چیز نہیں پھینکی تھی وہی، لیکن اماؤں والی عادت کے 1970 سالہ کی دہائی کی بھی سوئیاں دھاگے سنبھال کے رکھیں گی کہ شاید قیامت سے پہلے کبھی کام آ جائے۔ چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر جب وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران باری باری ہر کمرہ ماں سوائے زمر کے کمرے کے صاف کرنے لگی تو ندرت کو غصہ آنے لگا۔ اور آج صبح جب اس نے کچن میں قدم رکھا، یعنی کہ ان سب کو باہر نکالا، تو ندرت ذوالفقار یوسف خان کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہر چیز ہلا دو گی، پھینک دو گی، وہ کیبنٹ کیوں کھول رہی ہو؟ اف، یہ مسالوں کے ڈبے کیوں نکال رہی ہو؟ وہ وہیں الجھے ہوئے، ہینا کا اتنا روب تو تھا کہ اب منع کر دیا تو کچن میں نہیں جانا۔ بار بار پریشانی سے اسے پکارتی، مگر حنین پرسکون تھی، گھٹنوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی اوپری کیبنٹ سے چیزیں نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔
میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں پھینکوں گی امی، صرف ایکسپائرڈ مسالے کے پیکٹ نکال رہی ہوں۔ شیشوں والے مسالے نکال کر شیشیاں دھو کر سکھا کر واپس ڈال دوں گی۔ اندر پڑے سارے برتن دھونے ہیں، گند نکالنا ہے، صاف اخبار بچھا کر ہر چیز سیٹ کر کے رکھنی ہے۔ ہاں بھائی، ماں تو پھور ہے، ماں کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ 3 بچے پال کر بڑے کیے، جاب بھی کی، گھر بھی سنبھالا، مگر نہیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی کیبنٹ پہ ہاتھ رکھے مڑ کر نصرت کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے کیا امی، ہر عورت کے اندر ایک شدید پوزیسو قسم کی عورت ہوتی ہے۔ جیسے وہ اپنی ساس یا اپنی بہو کی خود مختاری اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی، اسی طرح وہ اپنی بیٹی کی خود مختاری بھی نہیں برداشت کرتی۔ آپ مائیں یہ تو چاہتی ہیں کہ بیٹی بستر سے اٹھے تو چادر درست کر کے اٹھے، مہمانوں کے سامنے چائے دینے کا سلیقہ آتا ہو، مختلف پکوان بنانا سیکھ لے، اپنا کمرہ صاف رکھا کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مگر جب بیٹی نے اپنی مرضی سے گھر سیٹ کرنا چاہا تو آپ کے اندر کی وہ پوزیسو عورت جاگ گئی۔ اسی لیے لوگوں نے ہاؤس وائف یا ہاؤس کیپر کی ٹرم بنائی ہے کہ صرف گھر کے صاحب کی بیوی یا گھر کی نوکرانی ہی صاف چیزوں کو رکھنے اور چھیڑنے میں خود مختار ہوتی ہیں۔ مگر اب وہ دور ختم ہوا۔ آج سے حنین یوسف کی ایک نئی ٹرم ایجاد کرتی ہے، ہوم گرل۔ گھر کی بیٹی کو گھر کے کام سیکھنے چاہیے، اگلے گھر جانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے۔ ہر گھر وہ گھر جہاں وہ رہے۔ اور اگر حسینہ سامنے دانت نکسوتی سن نہ رہی ہوتی تو نصرت کا ہاتھ بار بار جوتے تک جا کر نہ رک جاتا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ دھلے دھلائی کچن کے سامنے تھکن سے چور کھڑی تھی۔ اب کچن کیبنٹس اندر سے بھی صاف تھیں اور سب اس نے خود کیا تھا۔ یہ نوکرانیوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ امی کی صلواتیں سن کر بھی بحری بنی کلٹر اور چیریٹی کے بڑے بڑے شاپر باہر کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر آئی۔ اب بس ایک کام رہ گیا تھا، اپنے بیڈ روم کی 2 درازیں اس نے چھوڑ دی تھی اس روز، اب ان کو نکال کر لاؤنج میں لے آئی اور ان میں سے ضروری کچرا اور خیرات کا سامان الگ الگ کرنے لگی۔ ابھی ویسی ہی ہے، بے حال بندھے بالوں اور تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور گود میں رکھے پرس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جب بڑے ابا اپنے ویل چیئر دھکیلتے قریب میں آ کر خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے، وہ مگن سی پرس خالی کر رہی تھی۔ یہ اس کے سارے پرس تھے۔ دفتر میں رکی ٹٹکی ایک پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلا اور ایک دوسرا کھولا تو 50 اور 20 کے نوٹ نکلے، ایک میں چند سکے تھے۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میرے پرانے پرسز میں پیسے پڑے ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، ابا مسکرائے، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ؟ وہ چونکی جب چھوٹی تھی تو سنتی ہوگی کہ دنیا میں صرف انسان اور جانور لیونگ تھنگز ہوتے ہیں، بڑی ہوئی تو پتہ چلا ہوگا کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہیں، مگر دین پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پتھر، ہر دیوار سب جاندار ہیں۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے نا، یہ پتھر، یہ گھر، یہ جگہیں کچھ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تبھی گواہی دیں گے نا۔ اسی لیے زمین پہ آہستہ اور تمیز سے چلنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یاد ہے کہ ایک پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلام کیا کرتا تھا۔ اسی لیے ان چیزوں کے سائے جھکے ہوئے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ یہ سب لیونگ تھنگز ہیں، تمہیں دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں۔ وہ لہجے بھر کر رکے۔ جب کوئی لڑکی اپنے الماری کا، اپنے کمرے کا خیال رکھتی ہے، اس کے اندر کا زاہد بوجھ نکال کر اس کو ہلکا پھلکا اور صاف کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، تو یہ الماریاں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں اور ان کے کونے خزنوں سے کوئی نہ کوئی تحفہ نکل آتا ہے، کبھی کوئی پرانی کھوئی ہوئی چیز، کبھی برسوں کے بھولے ہوئے پیسے۔ اس لیے ان دروں دیواروں کا، ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، یہ بھی تم سے پیار کریں گی۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان ماننے والی، بہت قدر کرنے والی ہے۔ حنین نے متحیر سی ہو کر ان پیسوں کو دیکھا، پھر ابا کو۔ اس کے اوپر جیسے ایک نیا انکشاف ہوا تھا، اسی ٹرانس کی اسی کیفیت میں وہ بولی تھی۔ ابا، کوئی کہتا ہے لڑکیاں خلا اور چاند تک پہنچ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ کورٹ، ہاسپٹل، فوج، ہر میدان کو فتح کر رہی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہو اگر لڑکیاں اپنے گھر کے کونوں قدروں تک بھی پہنچ جائیں۔ اپنے گھر جانے کے لیے نہیں، دوسروں سے تعریف سننے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ صفائی کے بغیر ایمان ادھورا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ فرشتے صاف جگہوں پہ آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر سے اتنے گندے ہوں گے، ہم الماریوں کے اندر دنیا جہان کا گند سڑ رہا ہوگا، ڈسٹ بن کچرے سے ابل رہے ہوں گے، تو کیا فرشتے ہمارے گھروں میں آنا پسند کریں گے؟ اب سر جھکائے خود سے بولتی پرس الٹا رہی تھی۔ ایک 5 روپے کا سکہ گود میں گرا، وہ مسکرا دی۔ اس کو اب زمر، اسامہ یا ندرت کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا گھر، اس کی الماریاں، اس کے در و دیوار تو واقف تھے نا اس کی محنت سے، وہی اس کو شکریہ کہہ رہے تھے۔ حنین یوسف کے لیے یہی بہت تھا۔
ہر چند راکھ ہو کے بکھرتا ہوں راہ میں، جلتے ہوئے پروں سے اڑا ہوں مجھے بھی دیکھ، جلتے ہوئے پروں سے۔ ملاقاتی ہال میں معمول کا شور و غول برپا تھا۔ کلاس بوتھ کے دونوں اطراف فارس اور زمر بیٹھے تھے۔ درمیان میں شیشہ تھا جس میں ننھے ننھے سوراخ تھے۔ ساتھ میں قطار میں 2 درجن بوتھ لگے تھے۔ ایک طرف قیدی تھے، دوسری جانب ان کے عزیز و اقارب جو ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائی سنجیدہ اور خاموش سی بیٹھی تھی۔ فارس نے انگلی سے شیشہ کھٹکھٹایا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو؟ زمر نے سر جھٹکا اور فائل کھولی۔ کان کے بال پیچھے عرصے سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی، پروسیکیوٹر نے بہت سے گواہ گیو اپ کر دیے ہیں۔ جب وکلا چاہتے ہیں کہ کوئی کیس جلد چلے تو وہ کم سے کم گواہ پیش کرتے ہیں۔ میری یہی اسٹریٹجی تھی، مگر میں تمہارے گواہی دینے سے خوش نہیں ہوں۔ خیر، تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہیں وٹنس پریپ کرنی ہے۔ وقت کم ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ جب وہ کوئی ایسا سوال پوچھے جس کا جواب نہ دینا چاہو تو 4 لفظ بول دینا، آئی ڈونٹ ریکال۔ یاد نہیں۔ قانوناً یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ اس رات تم کہاں تھے تو کہنا، میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میں اس رات گھر تھا۔ اب یہ سچ ہے کیونکہ تم بہت دفعہ کہہ چکے ہو کہ تم اس رات گھر پہ تھے۔ تمہاری بہت دفعہ کہی بات سچ تھی یا جھوٹ، یہ الگ بات ہے۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ وہ اس سے سوال پوچھنے لگی، فارس غازی، کیا آپ کی اور قمر الدین صاحب کے درمیان کوئی دشمنی تھی؟ مجھے یاد نہیں، وہ پرسکون سا بولا۔ کیا آپ نے قمر الدین کو جیل میں پیٹا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ گڈ، وہ ذرا سا مسکرائی، اب بہتر نظر آنے لگی تھی۔ کیا آپ نے قمر الدین کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی؟ نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی رات کہاں تھے؟ جیسے کہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، میں اس رات گھر پہ تھا۔ تائیدی انداز میں آبرو اٹھائی۔ زمر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ تھے؟ مجھے یاد نہیں، وہ سلجھے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ زمر کی رنگت واپس آ رہی تھی۔ وہ کٹہرے میں کھڑے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اس کی امید بڑھنے لگی تھی۔ مگر وہ فارس تھا، اس پہ اعتبار کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور۔ راستے میں جو کھڑا تھا وہ کہسار ہٹ گیا۔ وہ صبح سرد اور ظالم تھی، خاموش اور بے حس۔ آج کمرہ عدالت میں بیٹھے فارس غازی نے سیاہ پینٹ کے اوپر گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ تازہ شیو، ذرا بڑھے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے، وہ سنجیدہ مگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی سیاہ کوٹ اور گھنگریالے بالوں والی زمر کا چہرہ زرد تھا۔ اتنے ہفتوں کی انتھک محنت اور ذہنی دباؤ نے اسے اپنی صحت کی طرف سے غافل کر رکھا تھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور نظر آتی تھی۔ پچھلی کرسی پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس احمد شفیع بیٹھا تھا۔ اس کی لاء ڈگری اور لائسنس کے باعث اسے ادھر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ زمر کو 99% یقین تھا کہ اس کی ڈگری جعلی تھی، مگر اپنے دفاع میں وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ بغیر لاء ڈگری کے وہ سیاسی کنسلٹنٹ بن ہی نہیں سکتا، اور چونکہ بات درست تھی اس لیے وہ باز پرس نہیں کرتی تھی۔ جب فارس اٹھنے لگا تو زمر نے بے چینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت احتیاط سے گواہی دینا پلیز، کچھ غلط مت کرنا۔ وہ اٹھتے ہوئے واپس بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے 3.5 مہینے کچھ نہیں کیا، جو تم نے کہا وہ کیا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر کا سر اسبات میں ہلا۔ میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کر وکیلوں کی بیکار بحثیں سنتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اسبات میں سر ہلایا۔ اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا، کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زمر نے چونک کر گردن پھیری تو استغاثہ کی کرسی پہ بیٹھے قیمتی نفیس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ تو سابق پروسیکیوٹر جنرل ہیں، یہ ادھر کیسے؟ فارس لاعلمی سے شانے جھکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمر نے گھوم کر احمد کو دیکھا جو نگاہیں اوپر چبوترے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل ادھر کیا کر رہے ہیں احمد؟ مجھے نہیں معلوم، غازی نے کہا تھا ان کو بلاؤ، میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی موجودگی یہاں یقینی بنائی۔ فارس نے کہا تھا؟ وہ متعجب رہ گئی، پھر واپس گھومی اور الجھن سے فارس کو دیکھا جو کٹہرے میں کھڑا حلف لے رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر گواہی لینے لگی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے، اس نے خشک لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، فارس طاہر غازی۔ نظریں زمر پہ جمی تھیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ 13 اکتوبر کی شام اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا؟ جی۔ وہ اب اس سے چند روٹین کے سوال کر رہی تھی اور وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ آخر میں اس سے پوچھا، کیا آپ حلفیہ کہتے کہ آپ قمر الدین چودھری کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی ہاں، میں نے یہ قتل اور اغوا نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ زمر مڑی اور پروسیکیوٹر کو یور وٹنس کہہ کر مخاطب کرتی اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ پروسیکیوٹر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فارس غازی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانتے تھے، کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی رقابت تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ کٹہرے پہ ہاتھ رکھے کھڑے پروسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے قمر الدین چودھری کو پیٹا تھا؟ آئی ڈونٹ ریکال۔
پروسیکیوٹر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کیا قمر الدین کے جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کا اس سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات کہاں تھے؟ میں رات 9 بجے گھر آ گیا تھا اور اگلی صبح 7:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ زمر نے بے اختیار اسے دیکھا، وہ متعدد الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پروسیکیوٹر جنرل کو دیکھا، وہ انگوٹھے کے ناخن سے انگشتِ شہادت کا ناخن رگڑتے توجہ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ رہے تھے؟ پروسیکیوٹر نے وہ سوال پوچھا جس کا زمر کو دھڑکا تھا۔ کمرہ عدالت میں چند ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر فارس طاہر غازی نے اٹھی گردن اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، نہیں۔ زمر کا دل لمحے بھر کے لیے رکا۔ احمد بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پروسیکیوٹر بھی 2 قدم مزید قریب آیا۔ تو آپ اس رات کہیں جا کے واپس آئے تھے؟ پروسیکیوٹر کو مجھے یاد نہیں کی توقع تھی، وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ میں 11 بجے گھر سے نکلا تھا اور صبح 5 بجے واپس آ گیا تھا۔ زمر نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ 11 سے 5 کے دوران کدھر گئے تھے؟ فارس نے ایک علاقے کا نام لیا جو ڈاکٹر ایمن کے اسپتال کے قریب تھا۔ یہ علاقہ قمر الدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے، میں پوری رات اس علاقے میں تھا، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا۔ زمر کو نہیں سمجھ آئی وہ کس بات پہ اعتراض کرے، اس کا گواہ اپنے ہی خلاف ہوسٹائل وٹنس بن رہا تھا۔ اور آپ وہاں کس جگہ تھے؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ میں ایک عمارت میں گیا تھا۔ اور کیا وہ کوئی خالی عمارت تھی؟ کوئی زیر تعمیر ہسپتال، کوئی فیکٹری جہاں آپ کی البائی ثابت کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو؟ پروسیکیوٹر کے لبوں پہ استحضائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہاں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھے ادھر دیکھا پوری رات، میرے پاس 32 البائیز ہیں۔ جہاں پروسیکیوٹر لمحے بھر کے لیے لاجواب ہوا، وہاں زمر نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کڑا کر آنکھیں مینچیں۔ 32 لوگ؟ پروسیکیوٹر قدرے ہکلا کر سنبھلا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ایک میٹنگ پلیس ہے، ملاقات کی جگہ، بور ہوئے لوگ ادھر جاتے ہیں۔ اور آپ ادھر کیوں گئے تھے؟ میں کافی پینے گیا تھا، وہ تازہ دم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ پروسیکیوٹر کو سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ آپ کا مطلب ہے یہ کوئی بار یا کلب جیسی جگہ ہے؟ جی۔ تو وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟ پروسیکیوٹر نے اب کے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی، صرف مرد ہوتے ہیں، وہ الفاظ توڑ توڑ کر بولا تھا۔ لمحے بھر کو عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ زمر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بالکل سن سی فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، آئی سی، سو آپ اس کلب میں تھے پوری رات؟ پروسیکیوٹر صاحب، وہاں 32 لوگ، 32 مرد اس رات موجود تھے۔ کلب کی لابی کی CCTV فوٹیج، میرے آگے پیچھے داخل ہونے والے 32 لوگوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ کے تو نام بھی یاد ہے مجھے۔ ایک کولمبیا سے پڑھ کر آیا ہے اور ایک بڑے سرکاری عہدیدار کا بیٹا ہے، وہ بار کاؤنٹر پہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کا بازو فریکچر ہوا تھا۔ اور زمر نے بے اختیار گردن موڑ کر پروسیکیوٹر جنرل کو دیکھا جن کی نظریں فارس غازی پہ جمی تھی اور کان سرخ تھے۔ ادھر وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ جج صاحب ایک دم چونک کر فارس کو دیکھنے لگے۔ آپ پروسیکیوٹر صاحب ان 32 لوگوں کو سب فیونا کریں، کورٹ بلائیں اور میرے البائی کی تصدیق کر لیں۔ میں آپ کو ان کے نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے مجھے گرفتار ہی ان لوگوں کے ناموں کے لیے کیا ہے نا، تو مجھ سے نام پوچھیں۔ سے جج صاحب کی طرف دیکھا۔ بالکل، آپ ان کے ناموں کی فہرست عدالت میں جمع کروائیں، عدالت ان کو باری باری طلب کر کے سوال جواب کر لے گی۔ پروسیکیوٹر کا اعتماد واپس آنے لگا۔ یور آنر، وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اب کچھ اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ فارس قاضی ان لوگوں کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہیں۔ اگر ان کو سب فیونا کیا گیا تو یہ ان کی توہین ہوگی، جیسے ایک سابقہ سرکاری آفیسر کا بیٹا جس کا بازو فریکچر ہوا تھا، وہ جج بننے جا رہا ہے، اس گواہی سے اس کا کیریئر متاثر ہوگا، وہ جلدی کہہ رہی تھی۔ پروسیکیوٹر نے جھلا کر اسے دیکھا۔ یور آنر، اگر دفاع کو ملزم کی البائی ثابت کرنی ہے تو ان کو وہ فہرست عدالت کے حوالے کرنی ہوگی۔ شیور، میں تو تیار ہوں دینے کے لیے، اسی فہرست کے لیے تو آپ نے مجھے گرفتار کروایا ہے، وہ پرتپش مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ پروسیکیوٹر نے اب کے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سی فہرست؟ آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے قمر الدین کا قتل کیا ہے۔ جج صاحب چونک جانے کا انداز میں باری باری کبھی فارس کو دیکھتے، کبھی پیچھے بیٹھے سابق پی جی کو۔ کیا آپ ایک بھی ثبوت لا سکے ہیں اپنے الزام کے حق میں؟ وہ سکت پڑتے چہرے کے ساتھ بے بسی بڑے غصے سے کہہ رہی تھی۔ فارس غازی بے گناہ ہے، کیا اس کے 4 سال ضائع کر کے لوگ خوش نہیں ہوئے جو اس کو ایک دفعہ پھر قید کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ وہ اپنا بیان دے چکا ہے۔ یہ
کیس آف 2 ورژنز ہے، وہ اس رات قتل کی جگہ سے بہت دور تھا۔ ہمارے پاس 32 گواہ ہیں، لیکن ان کے نام پروسیکیوشن کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پبلک پروسیکیوشن آفس کو سابق افسروں کے بارے میں انتقامی کارروائیاں کرنے کا اختیار دے دیں۔ پہلی دفعہ پروسیکیوٹر چونکا، مڑ کر تماشائیوں کی طرح بیٹھے سابق پی جی کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لمحے بھر کے لیے پروسیکیوٹر کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ 1 منٹ مسز عمر۔ نہیں جناب عالی، اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم فارغ غازی کو اکیلا چھوڑ دیں، اسے اس کی زندگی جینے دیں اور اس کے اوپر یہ جھوٹے مقدمات ختم کریں۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ یور آنر، مسز عمر کیس کا رخ دوسری طرف موڑ رہی ہیں، یہ غلط بات کہہ رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر اعتماد میں نہیں لگتا تھا، کبھی وہ پیچھے بیٹھے پی جی کو دیکھتا، کبھی کٹہرے میں کھڑے فارغ کو، اور وہ دونوں پروسیکیوٹر سے بے نیاز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اسپاٹ گہری نظروں کے ساتھ۔ مسز عمر واقعی غلط کہہ رہی ہیں، جج صاحب نے برہمی سے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا۔ یہ 2 ورژنز کا کیس نہیں ہے، یہ فردر انکوائری کا کیس ہے۔ زمر نے بے اختیار میز پہ دونوں بازو رکھے اور چہرہ ان پہ گرا دیا، اور فارغ نے آنکھیں میچ کرتے طویل سانس کھینچی۔ یہ فشنگ ایکسپیڈیشن ہے، اور مجھے اس بینچ پہ بیٹھے شرم آ رہی ہے کہ پبلک پروسیکیوشن آفس انتقامی کارروائیوں کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ جناب عالی، یہ سچویشن کو مینوپولیٹ کر رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر بھوکلا کر احتجاج کرنے لگا، مگر جج صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سرکاری آفس نے اس کیس کی اپنی ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے، شواہد ناکافی ہیں، شریکی جرم کریڈیبل نہیں ہے۔ آپ نے 3.5 ماہ سے ایک ایسے آدمی کو زیر حراست رکھا ہے جس کو مقید کرنے کے لیے آپ کے پاس ناکافی ثبوت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شدید برہمی سے کہہ رہے تھے اور پروسیکیوٹر لب کاٹتا سننے پہ مجبور تھا۔ ان 32 لوگوں کو کورٹ میں گھسیٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت فارغ غازی کے بیان سے مطمئن ہے اور سیکشن 249 سی آر پی سی کے تحت فارغ غازی کو ناکافی شواہد کے باعث باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے، اور پبلک پروسیکیوشن آفس کو انتباہ کرتے ہوئے اس قسم کے اوجھ کنڈوں پہ اتر آنے سے گریز کریں تو یہ موجودہ پروسیکیوٹر جنرل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ شدید غصے اور ناگواری سے کہہ کر جج صاحب نے اپنا ہتھوڑا زور سے میز پہ دے مارا۔ پیچھے بیٹھے سابق پی جی نے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی اور پھر فارغ کو دیکھ کر سر کو ذرا سا خم دیا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ اس کے احسان مند تھے۔ اور آپ فارغ طویل غازی، جج صاحب نے رخ اس کی طرف پھیرا، مجھے افسوس اور شدید دکھ ہے کہ آپ کو فشنگ ایکسپیڈیشن کا شکار کر کے اتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ میں پبلک پروسیکیوشن آفس کو ایڈوائز کر دوں گا کہ وہ آپ کو معذرت پیش کریں۔ فارغ نے کٹہرے کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اٹھی گردن اور زخمی آنکھوں کے ساتھ بس اتنا کہا، آپ کا شکریہ یور آنر، لیکن ان کی معافی میری زندگی کے 4.25 سال نہیں لوٹا سکتی، میرے خاندان اور دوستوں میں میری بے عزتی اور توہین نہیں ٹھیک کر سکتی، میری 2 دفعہ کھو جانے والی نوکریاں عزت سے مجھے واپس نہیں مل سکتی۔ جب آپ کسی بے گناہ آدمی کو قید میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو معصوم نہیں رہنے دیتے، وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، کوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ بے گناہ آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی کرے قانوناً اور شرعاً درست ہوتا ہے۔ بینچو آبرو کے ساتھ وہ نیچے اتر آیا۔ زمر اس وقت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بدقت آنسو اندر اتار کر اس نے چہرہ اٹھایا، ان نگاہیں جھکائے بال کان کے پیچھے رستے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پروسیکیوٹر اب جج صاحب سے بات کر رہا تھا۔ صفائیاں، معذرتیں۔ زمر نے نگاہیں جھکائے کاغذ پہ لکھا، تم اس رات ہسپتال گئے تھے یا نہیں؟ فارغ نے قلم اٹھا کر اس کے نیچے لکھا، صرف 25 منٹ کے لیے گیا تھا۔ آپ کا خیال ہے میں اتنی گرمی میں پوری رات اسی جگہ بیٹھا رہا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں اور تھے؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ سادگی سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زمر کے تیوری چڑھ گئی، کاغذ پہ چند ہندسے لکھ کر اس کے سامنے ڈالا، یہ میری بقایا فیس ہے، وقت پہ ادا کرنا۔ خفگی سے سرگوشی کی تو فارغ سے مسکرا کر اسے دیکھا، مجھے ریسیو کرنے نہیں آؤ گی؟ ٹیکسی کر کے آ جانا۔ وہ رخ موڑے سنجیدگی سے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی، اور ٹیکسی کا کرایہ اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔ وہ اٹھ کر آگے چلے گئی اور تھکان بھری مسکراہٹ سے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر گردن موڑی تو احمد ابھی تک ششتر بیٹھا تھا، اس کو متوجہ پا کر آگے ہوا، تو اس رات تم ایسی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟
واو، ایسے طریقے مجھے کیوں نہیں سوچتے؟ پر محظوظ ہوا تھا۔ فارس پیچھے کو جھکا اور دھیرے سے کہنے لگا، تم نے میرے کیس کے لیے تمام انویسٹیگیشن کی، اس کے لیے تمہارا اس کی فیس اس پہ لکھی ہے۔ احمد نے فوراً سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ پلس کچھوں کے پیسے الگ ہیں، ٹیکس الگ ہے، ویکینڈ سے پہلے ادا کر دینا۔ اور وہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا، رک کر اس کاغذ کو دیکھنے لگا۔ آبرو بھی اختیار اٹھے، باری باری فیس کے دونوں تحریری مطالبوں کو دیکھا اور پھر ماتھے پہ بل لیے۔ بہت بہتر کہہ کر خفگی سے رخ موڑ لیا۔ یا اتنا سخت جان کہ تلوار بے اثر، یا اتنا نرم دل کہ رگیں غل سے کٹ گیا۔ جس دوپہر فارس واپس گھر آیا وہ انیکسی والوں کے لیے عید کا دن تھا۔ حسینہ اور صداقت نے اچھا سا کھانا بنایا تھا۔ سیم، ندرت اور بڑے ابا اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب خوش باش اس سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگتا تھا۔ انیل مل کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ وہ کچھ کام کر رہی تھی۔ ایسے میں صرف زمر تھی جو اب تک اس سے نہیں ملی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں وہ ناخن دانتوں میں دبائے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بار بار دروازے کی طرف بڑھتی، پھر سر جھٹک کر واپس ہو لیتی۔ ذرا سی در سے نیچے سے آوازیں صاف سنائی دیتی تھی۔ سب کو شکریہ کہہ رہا ہے، آپا آپ کا شکریہ کھانا بھیجنے کا، انکل آپ کا شکریہ دعا کرنے کا، صداقت تمہارا شکریہ پتہ نہیں کس چیز کا، اور میں جتنے مہینے اس کے لیے خوار ہوتی رہی، میرا کوئی احساس نہیں۔ وہ خفگی سے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ میں زمر کو دیکھ لوں، ایکسکیوز کر کے اٹھایا۔ اب سینے چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ زمر نے جلدی سے تکیوں کے غلاف اتارے، نئے غلاف نکالے، اور جس وقت وہ دروازہ ذرا سا بجا کر اندر داخل ہوا، وہ مصروف سی تکیوں کے غلاف بدلتی نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، دروازے میں کھڑے وہ ذرا سا کنکھار کر بولا۔ زمر نے ایک بے نیاز پر چڑھتی نظر اس پہ ڈالی۔ جینس پہ سویٹر پہنے وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگ رہا تھا، اور تکیے کو نئے کور میں ڈالتی ہوئی مصروف انداز میں بولی، نمبر 1، میں نے تمہارے لیے جو بھی کام کیا ٹیم پارٹنر سمجھ کر کیا۔ نمبر 2، میں اب بھی نہیں بھولی کہ تم نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے۔ نمبر 3، مجھے تمہاری ریسٹورنٹ والی باتیں بھی یاد ہیں۔ نمبر 4، تم چاہو ڈائیورس پیپرز بنوا لو، اگر میرے پاس حق طلاق ہوتا تو میں خود بنوا لیتی۔ نمبر 5، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں نے اپنا سامان نیچے اسٹڈی روم میں شفٹ کر دیا ہے، یہ کمرہ اب صرف تمہارا ہے۔ نمبر 6، ہم ٹیم کی طرح پہلے کی طرح کام کرتے رہیں گے، لیکن تمہاری بے گناہی معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ نمبر 7، الفاظ ٹوٹ گئے کیونکہ وہ خاموشی سے قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے کندھے سے لگایا اور تھوڑی اس کے کندھے پر جمائے آنکھیں بند کیے اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ میرے لیے لڑنے کا۔ چند ساعتیں اور گزریں، چند لمحے اور سرکے۔ زمر جو بالکل منجمد ہو گئی تھی بامشکل گہری سانس لے کر بولی، نمبر 7، میں کل تمہارے خلاف ریسٹریننگ آرڈر فائل کروں گی، جس کے تحت تمہیں مجھ سے 10 فٹ دور رہنا ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ چھڑائے، فارس نے چہرہ اٹھایا، اسے کونی سے تھامے اپنے سامنے کیا اور قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم کل یہ آرڈر فائل کرو گی؟ واقعی؟ بالکل، گردن کرا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا، اف، مگر کل تو چھٹی ہے۔ میرا مطلب تھا پرسوں، تلملا کر بولی اور کونی چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، کمرہ مت چھوڑو، ہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہ پیچھے سے بولا تھا تھکان سے مسکرا کر۔ نمبر 8، میرا فیصلہ حتمی ہے، بظاہر خشک لہجے میں کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سینہ ترتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ بامشکل چہرے کو نارمل رکھے وہ اسٹڈی میں آئی تو اندر نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ایک صوفہ کم بیڈ جو فی الحال کھلا ہوا تھا اور اس کی اونچائی 2 میٹرز جتنی ہی تھی، پر حنین لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ اندر سفید فلیش لگی تھی اور حنا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بنا؟ زمر فوراً اس کے قریب آئی۔ میں نے اس فلیش ڈرائیو کے پروگرام کو ڈیکرپٹ کر لیا ہے اور وہ کھل گئی ہے۔ زمر کو آگے پیچھے کی ہر شے بھول گئی، دل و دماغ میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اور ریئلی؟ وہ خوشی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسکرین کو دیکھا۔ کیا نکلا اس میں سے؟ حنین ابھی تک شل تھی۔ میں نے اتنے مہینے لگائے، اتنا وقت برباد کیا، صرف ایلسا اور آنا کے لیے۔ کیا؟ حنین نے اسکرین کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس فلیش ڈرائیو میں سوائے فروزن فلم کے کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرح سے کنگال چکی ہوں اسے، مگر یہ خالی ہے۔ یا تو بھائی نے اصل فلیش مجھے نہیں دی، یا اس نے غلط فولڈر کاپی کیا تھا۔ وہ ابھی تک سن تھی۔ اوہ نہیں،
زمر نے نڈھال سی ہو کر سر پیچھے کو گرا لیا اور کسرے کاردار کے لاؤنج میں جواہرات کاردار غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی رنگت مارے غضب کے سیاہ پڑ رہی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھا ہاشم گردن پیچھے کو پھینکتا ہنستا جا رہا تھا۔ جواہرات نے رک کر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ رہا ہو کر ہماری سڑک پہ پھر سے پہنچ گیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ اس نے وٹنس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر ایڈوکیٹ جنرل کو بلیک میل کیا۔ ناؤ دیٹس کول۔ وہ ہنس رہا تھا۔ زمر کو تو میں دیکھ لوں گی، تم مجھے بتاؤ اب ہم اس کو دوبارہ جیل کیسے بھیجیں؟ اب پبلک پروسیکیوشن آفس میں کوئی اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس جلدی چلوانے کی کوشش نہ کریں، لیکن خیر۔ ہنستے ہنستے وہ پل بھر کو رکا اور محظوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا۔ میں مزید اس کو جیل میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ اس کو صرف ایک شخص اندر کروا سکتا تھا، کرنل خاور۔ اب مزید کوشش نہ کیجیے، وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، نہ بن سکتا ہے۔ اب موو آن کرنے کا وقت ہے۔ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا۔ میں ممی ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں راستہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پرانی دشمنیاں چھوڑ کر آگے بڑھیے۔ ماں کا شانہ تھپک کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جواہرات وہیں کلستی رہ گئی، پھر کمرے میں آئی، دروازہ مقفل کیا اور فون ملایا۔ مجھے اچھی خبر کب سناؤ گے فصیح؟ زہر کن لہجے میں وہ بولی تھی۔ آج رات کام ہو جائے گا، پہلے سعدی اور پھر خاور۔ سن کر اس نے موبائل پلٹ ڈالا اور سنگھار میز کے قد آور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سفید اور سرخ لمبے گاؤن میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر چہرے پہ غرض و غضب اس کے حسن کو گہرا رہا تھا۔ شرارے پھوڑتی آنکھوں سے آئینے کو دیکھتے اس نے گردن میں پہنی موتیوں کی مالا نوچ ڈالی۔ تر 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 سفید چکنے چکنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پہ گرنے لگے۔ اوپر اپنے کمرے پہ بستر پہ سستی سے نیم دراز پیروں کو کینچی بنائے نوشیروہ کھٹاکھٹ موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ بال بنے تھے اور لباس سے لگتا تھا کہ آفس سے لوٹا ہے۔ آنکھوں میں اصلی بیزاری کی جگہ مسرور سا تاثر تھا، گویا گفتگو میں بہت منہمک ہو۔ بھائی شادی کرنے جا رہا ہے۔ اسکرین پہ الفاظ ابھر رہے تھے۔ دوسری طرف سے علیشہ کا جواب چمکا۔ یہی بتانے کے لیے اتنی صبح ٹیکسٹ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں سننے میں کہ وہ کس سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ تم بتا دو۔ آبدار عبید سے۔ وہ ہماری یونی میں تھی، مجھے شدید ناپسند ہے وہ۔ بھائی کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے شدید ناپسند ہوتے ہیں۔ لکھتے ہوئے آبرو بھیج گئے اور آنکھوں میں خفگی اٹھ آئی۔ اچھا، وہی جس کو یونی میں تم تنگ کرتے تھے اور پھر ہاشم نے تمہیں پٹوایا تھا؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ لمحے بھر کو نوشیروہ کاردار منجمد ہو گیا، جیسے سارا خون جم گیا ہو، ہڈیاں برف کی ہو گئی ہوں۔ کون ہاشم؟ اور تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ آبی کے منگیتر کا نام بھی شاید ہاشم ہو۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کا اکاؤنٹ اپنے پاس مرر کر رکھا تھا؟ ان کی ساری ای میلز میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہاشم نے ان کو میل کر کے بتایا تھا کہ تم ان کے دوست کی بیٹی کو تنگ کر رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے کسی بندے کے ذریعے تمہیں پٹوایا تھا۔ شاید اس کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود کو اس لڑکی کا شوہر یا منگیتر ظاہر کرے۔ وہ رکی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ نوشیروہ کے چہرے کا رنگ یوں نچڑ گیا جیسے سینے میں گھاؤ لگا کر کسی نے سارا خون نکال لیا ہو۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے موبائل فون وہیں لیاف پہ گرا دیا اور سر اٹھا کر خالی ششدر نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں سنگھار میز کا آئینہ اس کا زرد چہرہ منعکس کر رہا تھا اور اس کی ساری دنیا زمین بوس ہو گئی تھی۔ فیض سر پر جو ہر ایک روزہ قیامت گزری، ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی۔ کرنل خاور اپنے کمرے سجن میں زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا، نگاہیں دور خلا میں جمی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد لگے زخم اب مندمل ہو چکے تھے اور صحت بھی بہتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا۔ گارڈ کھانے کی ٹرے لایا اور نیچے زمین پہ رکھی۔ خاور کی نگاہیں آدھ کھلے دروازے کے پار گئی، وہاں ایک اور گارڈ نظر آ رہا تھا۔ خاور کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑیں۔ تمہاری اور اس کی تو صبح ڈیوٹی ہوتی ہے، تم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور رات والے گارڈز کہاں ہیں؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ گارڈ نے ایک نظر اس پہ ڈالی، گہری خاموش نظر، اور مڑ گیا۔ خاور تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ مجھے سعدی یوسف کے کمرے میں جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ چونکا لگتا تھا، مگر گارڈز نے ایک دم پیچھے مڑ کر ایک زوردار مکہ خاور کے چہرے پہ دے مارا۔ حملہ غیر متوقع تھا، وہ تیورا کر پیچھے کو گرا، اسی سمے وہ دروازہ آگے سے بند کر چکا تھا۔ خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ پیٹنے لگا۔ اگر تم نے اسے مارا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم اس کو نہیں مار سکتے، اس کو ابھی نہیں مرنا۔
سعدی یوسف کے کمرے تک کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا کاغذ سامنے رکھے سنہری قلم سے لکھتا جا رہا تھا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکے کے تازہ شیمپو کیے بال گیلے اور سلیقے سے پیچھے کو بنے تھے۔ وہ گردن ترچھی کیے منہمک سا قلم کاغذ پہ رگڑ رہا تھا۔ قرآن میں بہت سے واقعات آپ پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دہراتے ہیں۔ ہر دفعہ دہرانے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ جیسے سورہ نمل میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ویسے تو بہت سی اقدار مشترک ہوں گی، مگر میں محدود سوچ اور محدود علم کا آدمی ہوں، اتنا غور و فکر کر پاؤں گا جتنی میری ذہنی وسعت ہے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ کہ اب تک جتنے واقعات پہ غور و فکر کیا ہے میں نے، ان سب میں ایک اکائی ہے جو پورے سسٹم کے خلاف کھڑی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک موسیٰ علیہ السلام اور سامنے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر، پھر سلیمان علیہ السلام اور ان کے سامنے ایک پورا سسٹم جس کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، پھر ایک سلیمان علیہ السلام اور ان کے سامنے ملکہ سبا اور اس کے سردار و سلطنت، دوسری جانب ایک ملکہ سبا اور سامنے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر، ایک ہدہد جو پورے لشکر کے سامنے اکیلا کھڑا اپنی صفائی دے رہا ہے، پھر ایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے پوری کافر قوم۔ لیکن اگر غور کرو تو سورہ کا نام النمل ہے، چونٹیاں، اگر کوئی بھی یہاں اکیلا ہو کر بھی اکیلا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، ملکہ بھی اپنے سرداروں کے ساتھ ہے، شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کی ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بھی وارث تھے جن سے ان کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اکیلے نے یہ سب کر دیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چونٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا شکر نہیں کرتا۔ باہر کچن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ رہا تھا، چمچ کانٹے سے برابر کیا، نیپکن سجایا، گلاس رکھا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے، کیا تم ارتکاب کرتے ہو فاحشہ یعنی بے حیائی کا، حالانکہ تم دیکھتے ہو فاحشہ۔ تیز تیز لکھتے اس معصوم لڑکے نے گہری سانس لی۔ اس لفظ کے ساتھ ذہن میں عموماً ان کاموں کا خیال آتا ہے جو بدکاری سے جڑے ہوتے ہیں، وہ تو فاحشہ ہوتے ہیں، مگر اس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فاحشہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا سرعام کیا جائے، چاہے وہ بدکاری ہو، عملے قوم لوط ہو، سوتیلی ماں سے شادی ہو، یا دن دہاڑے ہونے والی قتل اور رہزنی کی وارداتیں ہوں۔ قوم لوط مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کا فاحش عمل اس کے علاوہ ہے۔ لوط علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تبصرون، تم دیکھتے ہو، یہاں نظر نہیں آیا، یہاں نظر یعنی آنکھ سے دیکھنا، یہاں بصر کہا گیا ہے، بصر یعنی دل سے دیکھنا، بصیرت رکھنا، سمجھ رکھنا۔ تو کھلم کھلا برائیوں کو سمجھنے والے لوگ جو پھر بھی ان کی مخالفت نہ کریں وہ بھی قوم لوط جیسے ہی ہوئے نا۔ آج کل کھلم کھلا گناہ کرنے کو بولڈنس کہا جاتا ہے، خود اعتمادی کہا جاتا ہے، بھلے ہمارے بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوں، کھلم کھلا بے ادبی ہو رہی ہو، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کانفیڈنٹ ہے، بولڈ ہے۔ کچن میں میری اب پیالے میں سوپ ڈال رہی تھی، گارڈ منتظر سا کھڑا تھا۔ کہا لوط علیہ السلام نے، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایک قوم ہو جہالت میں بڑھتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ، وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جا رہا تھا، آج کل یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اب ہمارے بچے اس کو بہت لائٹ لینے لگے ہیں۔ قوانین پاس کروا کر، بایولوجیکل وجوہات بیان کر کے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سو ان کو برداشت کریں، درگزر کریں۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے برداشت کیوں نہیں کیا؟ کائنات میں کسی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا، یہ اسی قوم سے شروع ہوا تھا۔ آج لوگ اس کو برداشت، روشن خیالی اور ترقی پسندی کی علامت قرار دے دیتے ہیں۔ ہمارے والد لوط علیہ السلام نے اس کو جہالت قرار دیا تھا۔ ٹرے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ رکھی، ساتھ میں چکن گریوی، پانی گلاس میں ڈالا اور ٹرے اٹھانے لگی تو گارڈ آگے بڑھا، میں اسے کھانا دوں گا، یہ مسز کاردار کا حکم ہے۔ میری کی آنکھوں میں تعجب بھر آیا، مگر خاموش رہو۔ اسے گھور کر ٹرے اٹھا لی اور آگے بڑھ گیا۔ میری گومگوسی کھڑی رہ گئی۔ تو نہ تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ اس ایشو پہ 3 طرح کے لوگ بولتے ہیں. ایک اس کو گناہ قرار دیتے ہیں، دوسرے اس کے حق میں فطری اور پرسنل چوائس ہونے کی دلالت کرتے ہیں، اور تیسرے اس عمل کے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں. کہتے ہیں یہ مخالفت کرنے والے خود فجر پڑھتے ہیں، 4 بیویوں سے آگے اسلام کا پتہ ہے ان کو، یہ خود کو اتنا پارسا کیوں ظاہر کرتے ہیں، پہلے خود کو دیکھو پھر نصیحت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ تیسرے لوگ بظاہر جتنا کہیں کہ ہم اس عمل کے کرنے والوں سے اتفاق نہیں کرتے، مگر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ بھی قوم لوط میں شمار ہوتے ہیں. اگر دائی کی بات نہیں ماننی تو اس پہ پرسنل اٹیک کر دو. یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ نصیحت کرنے والے خود اندر سے کیا ہو. یہ فکرہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو قوم لوط کا طریقہ ہے، جاہلوں کا طریقہ. اور النمل صورت ہے مبلغین کی، ظلم اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی، جو نیوٹرل نہیں رہتے تھے. تو نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے. مقرر کر دیا ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پہ بارش، تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی. عادی لکھ رہا تھا، کچن میں ہونے والی سرگرمی سے بے نیاز انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. انجیل مقدس کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور وہ نمک کا مجسمہ بن گئی تھی، پتھرا گئی. وہیں سے وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے والی اصطلاح نکلی ہے. جو گناہ آج لوگوں کو اتنا ہلکا لگتا ہے، پرسنل چوائس لگتا ہے، وہ اتنا سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نزدیک الہامی کتاب میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اس پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے اور واپس پٹک دیا. وہ زمین میں دھنس گئے. ان پر پتھروں کی ٹارگیٹڈ بارش برسی. ہر شخص کے اوپر وہ پتھر آ کر لگا جس پہ اس کا نام منقش تھا. آج اس جگہ پہ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی ہے، جہاں کوئی زیرو نہیں رہ سکتا، جہاں پانی کے اندر اتنے برسوں بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ زندگی پل سکتی ہے. یہ اتنے بڑے گناہ تھے، اور آج لوگ. قلم خشک ہونے لگا، اس نے رک کر قلم چھڑکا، پھر لکھا. بے سود اس کا موڈ خراب ہونے لگا. لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز ایک اچھا قلم ہوتی ہے. سعدی نے خفگی سے اس کے اوپر کلپ دیکھا، وہاں 4 بٹن تھے. اس نے موجود نب کا بٹن واپس اوپر کر دیا اور دوسرا گرایا. لکھا تو وہ سرخ لکھتا تھا. اس نے تیسرا بٹن دبا کر تیزی سے نب نکالی، وہ نیلی تھی اور سعدی کو صرف سیاہ روشنائی پسند تھی. اس نے چوتھے بٹن کو نیچے کیا تو اندر سے ایک باریک سی نب نکلی. وہ اس سے لکھنے لگا، پھر غور سے دیکھا، وہ نب نہیں تھی، سوئی کی طرح تھی، تیز دھار آلے کی طرح. اس کو آبدار کی آنکھوں کا اشارہ یاد آیا، وہ رک کر سوچنے لگا. تبھی دروازہ کھلا تو اس نے جھٹ قلم مٹھی میں دبا لیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اپنا لکھا پڑھ رہا ہے. گارڈ نے دروازہ بند کیا، ٹرے لا کر رکھی، باری باری چیزیں نکال کر میز پہ سجائیں. پھر سعدی کی طرف پشت کیے، جیب سے زنجیر کا ٹکڑا نکالا. وہ خاور کو باندھی گئی زنجیروں سے مشابہت رکھتی تھی. اس پہ خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا، اور گارڈ کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے تھے، شفاف باریک دستانے. وہ ایک دم پلٹا اور پیچھے سے آ کر سعدی کی گردن میں وہ زنجیر ڈالی، بلکہ ڈالنی چاہی، مگر سعدی تیزی سے آگے کو جھکا اور خود کو کرسی سمیت دائیں جانب گرایا. گارڈ کے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ آیا، وہ اس کو کھینچتے ہوئے زمین پہ گرانے لگا. سعدی نے میری کوئی ہے چلاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر گارڈ کا زور بہت زیادہ تھا. وہ گھٹنا سعدی کے سینے پہ رکھے پوری قوت سے اسے نیچے گرائے رکھے زنجیر اس کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. سعدی مسلسل سر دائیں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. پوری قوت لگاتے ہوئے گارڈ کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. سعدی نے بھی اتنی ہی قوت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پرے ہٹایا، اور اس سے پہلے کہ اٹھتا، گارڈ نے زور کا مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا. سعدی کا دماغ بھی گھوم گیا اور چہرہ بھی، اور جب چہرہ بائیں جانب گھوما تو اسے دھندلا سا نظر آیا. سنہری پین ساتھ میں گرا پڑا تھا. اس نے ہاتھ بڑھایا، پھیلایا. قلم چند انچ دور تھا. گارڈ نے اس کی گردن کے گرد زنجیر لپیٹی اور اسے کسنے لگا. سعدی کی انگلیوں نے قلم کو چھوا، اور اگلے ہی لمحے اس نے قلم اٹھا کر گارڈ کے جسم کے اندر اتار دیا. دھندلی بصارت کے باعث سمجھ نہیں آیا کہ کدھر مارا، مگر منظر ذرا واضح ہوا. گردن کی زنجیر ڈھیلی ہوئی تو دیکھا پین گارڈ کے ہاتھ کی پشت میں خپ چکا تھا. زنجیر گارڈ کے ہاتھوں سے پھسل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. اگلے ہی لمحے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا. سعدی نے زنجیر گردن سے نکالتے لڑکھڑاتے ہوئے اسے دیکھا.
گھٹنوں کے بل بیٹھا گارڈ سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک شل سا تاثر تھا۔ منہ سے یکا یک جھاگ نکلنے لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ سعدی ایک لمحے کے لیے تو منجمد ہو گیا، پھر تیزی سے اس کے اوپر جھکا۔ ڈونٹ ڈائی! جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ گارڈ ابھی تک سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ مرنا مت مرنا پلیز، وہ وحشت سے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گارڈ کی متعجب آنکھیں سعدی پہ جمی تھیں۔ وہ اتنی حیران، اتنی ششدر آنکھیں تھیں کہ سعدی کا دل بند ہونے لگا، اور ان آنکھوں میں روشنی بھی تھی، زندگی کی رمق۔ اور پھر سعدی نے دیکھا، لمحوں میں روشنی کی وہ جوت بجھ گئی۔ گارڈ کا جسم ٹھنڈا نیلا پڑ گیا، بے جان، بالکل سرد۔ یہ وہ پہلا قتل تھا جو سعدی یوسف نے کیا تھا، اور یہ وہ پہلی رات تھی جب سعدی یوسف نے سعدی یوسف کو کھو دیا تھا۔ اختتام، حصہ دوم۔